رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، دنیا سے بھاگو مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، عوام کا سمندر بھی ساتھ لا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود زعمائے قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان اجتماع ایسے مہینے میں منعقد ہو رہا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے، اور جس کی نسبت سے پورا کرۂ ارض، فضائیں اور افلاک روشن ہوئے. انشاءاللہ آج انہی کے نام سے اور انہی کی نسبت سے ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور پاکستان کو اسلام اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنائیں. ڈکٹیٹروں کو کہ ہم نے ڈکٹیٹروں کو اور ڈکٹیٹروں کے کٹ پتلوں کو چیلنج کیا ہے، اور ہم میدان عمل میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن غریب عوام جن کے ووٹ کا نام لے کر تم اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہو، ان عوام کا کیا گناہ ہے کہ آج تم نے قوم کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑ کر رکھ دیے. ایک عذاب کی صورت میں آج تم قوم پر مسلط ہو. روز بروز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور میرے رفقا نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. میں اس پر کیا بات کروں، آپ خود مجھ سے زیادہ اس صورتحال سے آگاہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نبرد آزما بھی ہیں. میرے محترم دوستو، یاد رکھیں، ریاستوں کی بقا کا دار و مدار ایک ریاست کی دفاعی قوت اور ایک ریاست کی اقتصادی قوت. کسی زمانے میں دفاعی قوت دار و مدار ہوا کرتا تھا،
لیکن آج کے دور میں معیشت دار و مدار ہے. اگر معیشت گر جاتی ہے تو پھر ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے. کس طرح دنیا کی ایک بڑی طاقت کا نام و نشان مٹ گیا جب 12 سالہ افغان جہاد نے اس کے اقتصاد کو زمین بوس کر دیا. میرے محترم دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر دنیا میں معیشت کی جنگ شروع ہو چکی ہے. 200 سال پہلے جب یورپ نے ایشیا کو غلام بنایا، ایشیا کی دولت لوٹ کر انہوں نے اقتصادی استحکام قائم کیا اور امریکہ سمیت یورپی قوتوں نے اسلامی دنیا پر حکمرانی کی. آج پھر کایا پلٹ رہا ہے. اقتصاد کا ترازو واپس ایشیا کی طرف آ رہا ہے. چین دنیا کی ایک متبادل اقتصادی قوت بننے جا رہا ہے تو پاکستان پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور آج کا حکمران یہی ایجنڈا لے کر آیا ہے کہ پاکستان اور ایشیا اور چین کی اقتصادی قوت کو توڑ دیں اور مغرب کی اقتصادی باوری کو برقرار رکھیں. اتنی بڑی سازش، اتنا بڑا ایجنڈا یورپ کا پاکستان میں لانا، پاکستان میں اور دل میں مسلط کرنا، یہ مقصد ہے عمران خان کو لانے کا، گاندھیوں کے ذریعے لانے کا. لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ جو ادارے ریاست کی بقا کے ذمہ دار ہیں انہوں نے ان کے لیے گاندھی کر کے انتظار پاکستان کا ذمہ ہمیں گنا ہے، ہمیں شکوا ہے. ہم اداروں کے دشمن نہیں، ہم پاکستان کے اداروں کو مستحکم اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ بھی پاکستانی ہیں. غلطیاں ہونا چاہیں. ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے اور اس کی سازی کا نام 73 کا آئین ہے. اگر وہ آئین ہمارے بیچ میں ہے اور اس آئین میں ہر ادارے کا دائرہ کار متعین کیا ہے تو ہر ایک کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. دوسرے کی اداروں میں نظام کر ہمیں کا مسئلہ برباد کرتا ہے. میرے محترم دوستوں، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے اور پاکستان کی سب سے زیادہ بااختیار ادارہ ہے. آج اس ادارے کو ہم وقت کرنا ہے. آج عوام کی قوت کو غلام بنایا جا رہا ہے. ملک کی معیشت کو تباہ کر کے عام آدمی جب صبح شام اپنی روٹی کے لیے فکر مند ہوگا، جن سے اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا سکے گی، جس کی پالاش میں لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ بتائیں کہ پھر وہاں عوام کی قوت کہاں رہے گی؟ وہاں پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اور آج جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، آج جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے، یہ در حقیقت صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس ملک کی بقا کے لیے بنایا ہے. اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اس جیسے نااہل، ناجائز اور نالائق حکمرانوں کو رخصت کریں اور ان سے اقتدار چھین لیں. میرے محترم دوستو، آج وہ دوست چین جس کو ہم دوست سمجھتے تھے، 70 سال ہماری دوستی، جسے ہم کوہ ہمالیہ سے
बुलंद तरीन दोस्ती कहते थे, जिसको हम बहर काहिल से ज्यादा गहरी दोस्ती समझते थे, जिसको हम शहद से ज्यादा मीठी दोस्ती समझते थे, और जिसने सबसे पहले पाकिस्तान पर एतमाद किया और सीपैक की सूरत में 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया, वही दोस्त उसके लिए आस्तीन का सांप बन गया। इनकी किस्मत पर क्या रोया जाए, इनकी किस्मत पर क्या रोया जाए कि चीन को भी नाराज कर दिया और अमेरिका और यूरोप ने भी कोई मदद नहीं की और पाकिस्तान कल्लाश हो गया। आज अफगानिस्तान वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता। वहां हालात, वहां की सूरत हाल के मुताबिक अभी जंग से निकले ही नहीं हैं। ईरान इस वक्त इंडिया के तराजू में बैठा हुआ है और हिंदुस्तान पूरी जारहियत के साथ आपके वजूद पे हमले कर रहा है। उसने कश्मीर तुमसे छीन लिया है और तुमने कश्मीर उनके हाथों बेच दिया है। तुम कश्मीर फरोश हो, तुमने कश्मीरी कौम से गद्दारी की है, तुम अपनी कौम से गद्दारी कर रहे हो। फिर किस बुनियाद पर तुम्हें पाकिस्तान के आवाम का नुमाइंदा कहा जाए? ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तुम कब तक इस बात पर सियासत करते रहोगे कि फलाना चोर है और फलाना चोर है और हर एक को चोर चोर कहकर, यही तुम्हारी सियासत की बुनियाद? कोई तेरा मुस्बत प्रोग्राम नहीं, एक मनफी नारे की बुनियाद पर तुम सियासत कर रहे हो। हर आदमी को चोर कहते हो। तुमने फजल रहमान पर भी इल्जाम लगाए, तुम्हें जवाब मिला और तुम्हें अंदाजा लग गया कि तुमने किसको चैलेंज किया है। इंशाअल्लाह तुम्हारी टेढ़ी मुंह के लिए मेरा एक मुक्का ही काफी है, उसे सीधा कर देंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तुमने तमाम सियासतदानों को चोर कहा, तुमने मुंह की खाई, बाकियों को चोर मत कहो। अपने दामनों और गिरेबान पे नजर डालो। तुमने तो तोहफे की घड़ियां भी भेज दी हैं। ऐसा लालची मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा बेवकूफ और अहमक मैंने कभी नहीं देखा कि आलमी सतह पर उनको किसी ने घड़ी, कीमती घड़ी तोहफे में दी और किसी ने कहा ये इतनी करोड़ की है तो आए दुबई में जरा 1 करोड़ मुनाफे से भेज दें। शर्म नहीं आती इन लोगों को। ऐसे लोगों को आप अपना नुमाइंदा कह सकते हैं? ये तो कौम के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। हमें ये दाग धोने हैं और हमने अपने पाकिस्तान के वकार और इज्जत को दुनिया में दोबारा बहाल करना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह अब ये तहरीक आगे बढ़ेगी और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं पीडीएम की जमातों से जरूर कहूंगा कि अब सिर्फ जलसों पे इक्तिफा नहीं है, अब हमें मुसलसल सड़कों पे आना चाहिए और अवाम सड़कों पे आएंगे। अवाम को आज क़ियादत चाहिए, अवाम को आज सहारा चाहिए। अगर आज हम कौम का सहारा न बने, आज कौम मायूस हो गई, तो फिर आने वाला मुस्तकबिल खून खराबी के अलावा कुछ नहीं है पाकिस्तान का। काश तेरे हुक्म पर, काश तेरे हुक्म पर, काश तेरे हुक्म पर। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। काश पीडीएम
प्रमाण। قوم میدان میں آئے، قوم سڑکوں پر آئے، انشاءاللہ ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم میدان میں ان کے ساتھ ہیں، ہم صحراؤں میں ان کے ساتھ ہیں، ہم جنگلوں میں ان کے ساتھ ہیں، ہم پہاڑوں میں ان کے ساتھ ہیں، ہم پنجاب میں ان کے ساتھ ہیں، ہم سندھ میں ان کے ساتھ ہیں، ہم بلوچستان میں ان کے ساتھ ہیں، ہم پشتونخوا میں ان کے ساتھ ہیں، ہم گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم کشمیر میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، جب تک ہم تھے کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو ہی ہم نے حکومت چھوڑی، انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا۔ آج جن امیدوں کے ساتھ فاٹا کے عوام کو صوبے میں ضم کیا گیا تھا، ان کے آرزوں اور ان کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے، اور آج وہ اپنی بدحالی کے نتیجے میں دوبارہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے انضمام کو ختم کیا جائے اور فاٹا کی سابقہ پوزیشن کو بحال کر دیا جائے۔ کیا وجہ ہو گئی؟ کیوں یہاں تک ہم پہنچے؟ تو اس حوالے سے ملک کا ہر باشندہ آپ دیکھ رہے ہیں، 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، اور 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرنا حماقت سے خالی نہیں ہے۔ سن 1947 سے لے کر، نوجوانوں آپ بات سنیں، سن 1947 سے لے کر اب تک کون صدی گزر چکی، 74 سال ہم نے پورے کیے، آج تک پاکستان میں کل ملازمتوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی۔ جہاں 74 سالوں میں پورے ملک کی بڑی سی چھوٹی نوکریوں تک اس کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی، اس نے کیسے قوم کو اور اس نوجوان کو بیوقوف بنایا کہ میں تمہیں 1 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا؟ اور 1 کروڑ نوکریاں کیا دیں گے کہ انہوں نے اب تک 30 لاکھ باروزگار ملازمین کو فارغ کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں 1 دن میں 1 جج فارغ ہو رہا تھا، 1 جج ریٹائرڈ ہو رہا تھا۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس نے جو آخری فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ 16,000 ملازمین کی برطرفی کا ہے۔ اس طرح کا معاشی قتل پاکستان کے 30 لاکھ تک ملازمین کا تاریخ نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا۔ قرضوں کا اتنا بڑا بوجھ جو پورے پاکستان کی تاریخ میں سارے قرضے ایک طرف اور 3 سال کے قرضے اس سے اوپر ہو گئے۔ اس حوالے سے ہم نے اب خود اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ عوام نے منظم ہو کر میدان میں نکلنا ہے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم ان کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھے گی، اور ان حکمرانوں کا انشاءاللہ خاتمہ کر کے دم لے گی، اور ایک روشن پاکستان، ایک خوشحال پاکستان اور ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد ڈالے گی۔ میں خود بھی پریشان ہوں کہ اس نے ملک کو جہاں بٹھا دیا ہے، یہاں سے دوبارہ اٹھانا کتنا مشکل کام ہوگا، لیکن بہرحال کسی نے تو یہ چیلنج قبول کرنا ہے، اور اس میدان میں انہوں نے آگے بڑھ کر ذمہ داریاں لینی ہیں۔ انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں، پنجاب کے لوگ اٹھیں، پنجاب کے لوگ، یہ ہمارا بڑا صوبہ ہے، یہ ہمارا سب کا بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی آگے اٹھے گا تو تمام ملک کے اندر حوصلہ بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب برپا ہوگا۔ آپ انقلاب کا نعرہ لگائیں، آپ انقلاب کے نعرے لگائیں۔ انقلاب 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 انقلاب، اسلامی انقلاب، انقلاب انقلاب، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد
जमीयत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। कायदे पीडीएम कदम बढ़ाओ। आपने आज कामयाब इज्तिमा किया, मैं आपको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाअल्लाह ये सफर जारी रहेगा। 31 अक्टूबर को इंशाअल्लाह डेरा गाजी खान में पीडीएम का काफिला पहुंचेगा और इस वक्त तक हम इंशाअल्लाह निहायत मजबूत, मुअस्सर और मुस्तहकम हिकमत अमली भी वज़ा कर सकेंगे। आपकी दुआएं चाहिए, आपकी ताईद और हिमायत चाहिए। अल्लाह की ताईद और हिमायत के साथ इंशाअल्लाह हम मंजिल को पाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उठ बरती बेदारी है जंग